بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو ٹھاٹ باٹ سے زین پوشوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں تک پہنچا کریں گے۔ ان کی بیگمات لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ ان کے سروں پر کمزور بختی اونٹ کے کوہان کی طرح بال ہوں گے۔ ان پر لعنت کرو کیونکہ وہ ملعون ہیں۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تم ان کی غلامی کرتے جس طرح پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری لونڈیاں بنیں۔ رواہ احمد و ابن حبان رحمہم اللہ۔ اس حدیث میں ہے کہ اس امت کے آخر میں ایسے آدمی ہوں گے جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے متاثر ہونے اور اس کے عادی ہونے کی وجہ سے ریشمی زین پوش پر سوار ہو کر مسجدوں تک آئیں گے۔ بچھونے کا نرم اور ملائم ہونا اس کی طرف اشارہ ہے، اور عجمی سواریوں جو حریر اور دیباج کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے یا اونٹ پر ریشم وغیرہ سے بنا کر جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سب اس زمانے کے اعتبار سے ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اونٹ اور گھوڑوں کے بجائے کار موٹر گاڑیاں اس کا مصداق ہیں، جن میں آرائش و زیبائش کرنے والے ضرورت سے زیادہ آرائش و زیبائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ گاڑی کو ڈیکوریٹ کرنے میں کبھی کبھی گاڑی کی قیمت سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ مرغی سستی، مسالہ مہنگا، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ گاڑی کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے تو اس کے پیچھے زیبائش کا خرچہ یہ 1.5 لاکھ روپے تک کا کرتے ہیں۔ ریشم و حریر کے گدے اور صوفے اور سیٹیں بناتے ہیں۔ ان تعیشات اور آسائشوں اور زیبائشوں کی برائی اصل مقصود ہے اور اس کو قیامت کی نشانی بتایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ریشم سے بنے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے، لہذا اس صورت میں یہ حرمت ریشم کی وجہ سے ہوگی۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس طرح زیادہ ڈیکوریٹ اور زیادہ فرنیشڈ کرنا یہ عجمیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور غیروں کی مشابہت اسلام میں منع ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اسراف اور فضول خرچی ہونے کی وجہ سے منع ہے، اور بعضوں نے تزیین و زیبائش اس کی وجہ بتائی ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ مسجدوں تک ایسے ناز و نخروں اور زیب و زینت اور کافرانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئیں گے۔ بہرحال دونوں صورتوں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ مساجد کو آنے والا طبقہ جو دیندار کہلاتا ہے اس میں بھی دنیاوی تعیشات اور ٹھاٹ باٹ کا رواج ہوگا، جیسا کہ آج کل مالدار طبقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ مساجد کو تو آتے ہیں مگر دنیاوی عیش سے مست و چور ہوتے ہیں اور ان میں غرور و ناز کی مستی صاف دکھائی دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ان کے سروں پر لاغر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بال ہوں گے۔ ان پر لعنت کرو۔ ان جملوں کی شرح اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کو مساجد میں آنے والوں کی عورتوں کا فیشن پرستی میں اور ٹھاٹ باٹ میں یہ حال ہوگا کہ کپڑے تو جسم پر پہنے ہوئے ہوں گی مگر اتنے باریک کہ بدن جھلک رہا ہوگا، یا کپڑے آدھے جسم پر ہوں گے اور آدھا جسم ننگا ہوگا، اور سر پر چوٹیاں کوہان کی طرح بنائی ہوئی ہوں گی۔ یہ سب دنیاوی عیش و تنعم اور فیشن پرستی کا نتیجہ ہوگا۔ پھر اخیر میں فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت کرو کہ یہ عورتیں بہرحال ملعون اور لعنتی ہیں، اور اگر تمہارے بعد کوئی اور امت آنے والی ہوتی تو ایسی عورتوں کو اس قوم کی عورتوں کا غلام بنا دیا جاتا
مگر کوئی اور امت چونکہ اس کے بعد آنے والی نہیں ہے، اس لیے یہ تو نہ ہوگا کہ کسی کا ایسی عورتوں کو غلام بنا دیا جائے، مگر ذلیل و خوار تو ضرور ہو رہی ہیں۔ یہ حدیث بھی آج کے لوگوں پر بہت حد تک صادق آتی ہے۔ عیش پسندی، تعیش، دکھاوا اس کا عام چلن ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نمازی لوگوں میں بھی اس قسم کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ریشم کے گدوں اور سیٹوں اور صوفوں کا رواج بھی ہونے لگا ہے۔ پھر ان نمازیوں کی عورتوں میں بے پردگی و فیشن پرستی اور یعنی و بے حیائی بھی رواج پا رہی ہے، اور یہ باتیں عموماً ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو مالدار اور مغربی طرز معاشرت اور طرز زندگی کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ اور ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہاری زندگی طویل ہو جائے تو بعید نہیں کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو جن کی صبح و شام اللہ کے غضب و لعنت میں بسر ہوگی، ان کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے۔ اس حدیث میں جس کو ذکر کیا گیا ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے، اس سے مراد پولیس ہے جو اپنے ہاتھوں میں کوڑے رکھ کر پھرتی رہتی ہے اور ان سے اچھوں اور بروں سب کو اذیت پہنچاتی اور دنیا کی خاطر لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ ان لوگوں پر صبح و شام خدا کی لعنت و غضب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں پولیس والے ہوں گے جو اللہ کے غضب میں صبح کریں گے، رواہ الطبرانی۔ ایک اور روایت سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حالات میں دن بدن شدت پیدا ہوتی جائے گی، مال برابر بڑھتا جائے گا، اور قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگ ایک کے بعد دوسرے اٹھا لیے جائیں گے، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں چند باتیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1، حالات میں روز بروز شدت و سختی ہوگی، حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے چلے جائیں گے، اور اس میں روزانہ اضافہ ہی ہوگا، کمی نہ ہوگی۔ حالات میں شدت سے مراد بعض لوگوں نے تو علماء کی موت کا واقع ہونا بتایا ہے، یعنی علماء کا دنیا سے اٹھ جانا امت کے حق میں شدت و سختی کا ذریعہ بن جائے گا، یا یہ مطلب بھی ہے کہ خود علماء کا دنیا سے اٹھتے چلے جانا روز بروز بڑھتا جائے گا، اور علماء کی موت بکثرت ہوگی، اور ایک ایسا دور آئے گا کہ علماء ہی نہ رہیں گے۔ حالات میں شدت، خصوصاً اہل اسلام کے لیے حالات کا سنگین اور خطرناک ہونا آج کے دور میں اور خصوصاً ہندوستان میں ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیموں اور دہشت پسند عناصر کی طرف سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو فساد و دہشت گردی کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی مرکزی حکومت بھی ان کے ساتھ اس ناچ میں شریک ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہیں۔ نیز یہ جو آج کل بیماری چل رہی ہے، اس نے بھی حالات کو بد سے بدتر کر دیا، اور آئے دن اس کے بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں، نہ کہ گھٹنے کی۔ اس لیے یہ بھی قیامت کی نشانی میں بتلایا گیا، اور فرمایا کہ مال برابر بڑھتا جائے گا۔ مال کا بڑھنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ زمین خزانے اگلنے لگے گی اور اس کو کوئی لینے والا نہیں رہے گا، رواہ مسلم۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمین سونے اور چاندی میں سے ستون کے برابر ٹکڑے اپنے اندر سے نکالے گی۔ ایک قاتل آئے گا اور کہے گا کہ اس دنیا کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا کہ اس مال کے لیے تو میں نے رشتہ توڑا تھا۔ چور آئے گا اور کہے گا کہ اس مال کے لیے تو میں نے چوری کی تھی اور میرے ہاتھ کاٹے گئے، اور اب ان میں سے کوئی بھی مال کو نہیں اٹھائے گا، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مال میں اس قدر فراوانی تو ہوگی،
مگر اس کے باوجود سکون اور راحت نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ابھی کہا گیا شدت و سختی، پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اور قیامت مخلوق میں سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ مطلب قیامت کے قریب سارے نیک اور اچھے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔